فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ترین شخصیت اور ہستی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کے تعارف، فضائل و مناقب اور دین اسلام میں ان کی کیا اہمیت، اس کے بارے میں جستہ جستہ اور چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کے دادا کا نام عین سے عامر ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر جو کنیت ہے اہل عرب کے اندر اس بندے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حد درجے کا بلکہ آخری درجے کا سخی ہو، کہ جس کے دروازے سے کوئی اپنا بیگانہ، فقیر، امیر، غنی، مستحق، غیر مستحق کوئی بھی محروم نہ رہے، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اب ان کا جو لقب ہے وہ الصدیق ہے، اور صدیق جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا پہلا مطلب ہے کہ سچا اور سچا اور کھرا جو ہے دوست، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اور وہ ساتھ نہ چھوڑے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا۔ اب یہ جو لقب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ احد پہاڑ جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار احد پہاڑ کی سیاحت کے لیے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس نے لرزنا شروع کر دیا، کپکپانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی ایڑی کو مارا اور کہا اثبت جم جا علیک نبی اللہ، تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر اللہ کا نبی ہے، وہ صدیق اور صدیق ہے، وہ شہیدانی اور دو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ لقب دیا ہے یہ پھر اتنا عام ہوا اور اتنا محبوب ہوا کہ تمام اپنے اور بیگانے، مسلم اور کافر، سب کے سب صدیق کے نام سے ایک ہی شخصیت کو جانتے تھے، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ اہل تشیع کے ساتھ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل و برتر استحقاق خلافت کے حامل وہ علی ہیں، اور دلیل نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ اور صحابہ کرام کیا سمجھتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا سمجھتے تھے؟ حضرات سنتے جائیے۔ سب سے پہلی بات، دنیا کے اندر قیادت کرنے کے لیے انسان کے پاس بے پناہ وسائل ہونے چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، مال کے ذریعے سیاستدانوں کو خرید لے، جرنیلوں کو خرید لے، مولویوں کو خرید لے،
یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری، ہے سلطانی بھی عیاری، کہ مال کے ذریعے آپ جو مرضی کر لیں۔ حضرات 23 سال نبوت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت دنیا کے کسی فرد و بشر سے مال طلب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عادات ہی ایسی عطا کی تھی، ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، کہ یہ جو خوبیاں اور کوالٹیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور میں نے یہ سوال بڑی مرتبہ اہل تشیع سے بھی کیا ہے، جاؤ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، 23 سالہ دور نبوت میں یا اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عہدہ طلب کیا ہو؟ کبھی کہ یا رسول اللہ یہ ذمہ داری مجھے دے دے؟ کبھی کوئی چھوٹا اور بڑا عہدہ؟ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے محتاط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر حج بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کی سواری تھی، اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اس کے آثار حضرت ابو بکر صدیق نے پہچان لیے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں آ گئے، آپ کی سواری اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کے اندر کیا تقوی اور کیا للہیت تھی، فرمانے لگے اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے تو میرا کام سر خم تسلیم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حضرت علی بھی کیسے باکمال تھے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ نے امیر نہیں بنایا، امیر حج آپ ہیں۔ حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا، ساری زندگی عہدہ نہیں مانگا۔ اور پھر کوئی سفر 23 سالہ دور نبوت، کوئی غزوہ، ہجرت، جہاد، تجارت، کوئی سفر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد ایسا سیرت النبی کے اندر ہے ہی نہیں کہ جس کا حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، نبی علیہ السلام کے ہم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے، نبی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 63 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 61 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صدیق رہے۔ آپ غار میں، صدیق غار میں، آپ جہاد میں، صدیق جہاد میں، آپ مسجد نبوی میں، صدیق مسجد نبوی میں، اور آپ دنیا سے چلے گئے قبر میں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ قبر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن، جوانی، کہولت، بڑھاپا، خلوت، جلوت، جہاد، سب کچھ، سب سے بڑھ کر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں ہر بندے کی نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا ہے، لیکن صدیق ایسا ہے کہ جس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر میں نہیں دے سکا۔ حضرات، وجہ اور سبب آپ سن کر حیران ہوں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے، کردار و گفتار کے حامل تھے۔ ہرقل بادشاہ کے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گواہیاں دی، حضرات اسی طرح اس دور کے جو بادشاہ جس میں نجاشی حبشہ کا بادشاہ ہے، عمر بن عاص اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس دور میں قریش کی، کفار مکہ کی سفارت اور سیادت اور ان کی طرف سے پیش جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کے اندر بھی ان کو بڑی شان ملی، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بھی بڑے قریب تھے، صحابہ کے بھی بڑے قریب تھے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کو محبوب کون ہے؟ یعنی سب سے بڑھ کر آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ وَمِنَ الرِّجَالِ یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ حضرات اس حدیث کے سنانے کا مقصد وہ اسباب کیا تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند تر مقام ملا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے؟ بیٹا جو ہے وہ یہ خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد میرے ابا افضل ہے، اہل بیت کے سردار ہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کی شان والے ہیں۔ تو ابا کہیں گے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ یہی بات رسول اللہ نے کہی، یہی بات حضرت علی نے کہی، اور عبداللہ ابن عمر ابو بکر کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ہم سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے۔ اور حضرات اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ نبی علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو ثقیفہ بنی ساعدہ، یعنی بنو ساعدہ ایک قبیلہ ہے، اس کی حویلی کے اندر اہل مدینہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا اکٹھ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رستہ آسان ہے، ایک رستہ دشوار ہے، میں آسان رستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس رستے سے انصاری گزرا ہے تو انصاری جو ہیں ان کی محبت میں میں دشوار رستے کو اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ انصاریوں کو اتنا کمال کیوں ملا ہے؟ اچھا، ایک آواز بلند ہوئی انصاریوں میں سے خلیفہ ہوگا، انہوں نے گھر دیے، والذین آووا ونصروا، مدد کی ہے، بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں، یہ جو ہیں خلافت کے حقدار ہیں۔ انصاریوں تمہاری جو اولادیں ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار۔ انصاریوں سے نبی علیہ السلام محبت کیوں کرتے تھے؟ اطاعت میں ایک نمبر ان کا درجہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا الائمۃ من قریش، انصاری وزیر ہوں گے اور امیر پریزیڈنٹ خلیفہ جو ہے وہ مہاجروں میں سے ہوگا۔ کسی ایک انصاری نے چون چرا یہ کہ وہ اور کیسے نہیں، سر خم تسلیم۔ اچھا، اب قریشیوں میں بڑے بڑے سردار ہیں، قریشیوں میں بڑے بڑے قائد اور لیڈر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط جگرے کے بندے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ جائے، لائٹ کا جھٹکا ہے انشاءاللہ آ جاتی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جگرے کے بندے ہیں۔ کیوں کہا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اس کی حدود، نبی علیہ السلام کی محبت اور جانثاری اور پھر اطاعت اور وفاداری میں حضرت عمر ضرب المثل تھے۔ حضرت عمر وفا جو ہے، لفظ وفا بھی چھوٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھو ہم سب میں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے محبوب کون ہیں؟ انظروا من احبونا الی رسول اللہ، ہم سب میں سے بڑھ کر رسول اللہ کے محبوب کون ہیں؟
تو لوگوں نے پھر اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبوب ابو بکر، تمام صحابہ کے محبوب ابو بکر اور اہل بیت کے محبوب ابو بکر۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، میں نے خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی، مسلمانوں اور کافروں کو بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا درجہ ہے۔ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، جنگ احد ہوئی، فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ درے کے اوپر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک جتھا جو ہے وہ کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم نے اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی شان، انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر درہ چھوڑا، درے سے ہی دوبارہ ان کفار نے حملہ کیا اور جنگ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رخسار، آپ کے دانت، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جا کر احد پہاڑ کی اوٹ کے اندر پناہ لے لی، چھپ گئے احد پہاڑ کے پیچھے۔ جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں کے جو معلمین بتاتے ہیں کہ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چھپے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام لے کر للکارا، این محمد، آؤ ہم جنگ جیت چکے ہیں، محمد کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو جوش آیا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا چپ، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر انہوں نے کہا این ابو بکر۔ اب یہ دیکھیں یہ کفار ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کس کو آواز دینی ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے ابو بکر؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا چپ۔ کفار جو ہیں انہوں نے پھر للکارا، کس کو للکارا؟ انہوں نے کہا این عمر، عمر کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چپ، بات نہیں کرنی۔ انہوں نے جب للکارا نبی علیہ السلام کو خاموش رہے، ابو بکر ان کو للکارا، آپ نے کہا خاموش، صحابہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش، صحابہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا جے حبل، عزا دیوی کی جے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ان کو جواب دو۔ انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا دیوی کی جے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں۔ تو اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بولیے بھائی، حضرت علی کس کا درجہ سمجھتے تھے؟ رسول اللہ اپنے بعد کس کو افضل سمجھتے تھے؟ اور صحابہ کرام رسول اللہ کے بعد کس کو افضل سمجھتے تھے؟ اور کس بنیاد پر حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ حضرات اب افضل کیوں ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ افضل کیوں ہیں؟ دو باتیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلی بات ہے 23 سالہ دور نبوت میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے کوئی مال طلب نہیں کیا، بلکہ جناب ابو بکر اتنے سادہ تھے، خلیفہ بننے کے بعد مزدوری والے کپڑے پہن کے بازار میں چلے گئے، اور کسی نے جا کر حضرت عمر کو بتایا تو آڈے خلیفہ صاحب بازار چ مزدوری کرن ٹور گیا تھے۔ حضرت عمر بھاگے ہوئے گئے، امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گھر کی روزی روٹی کے لیے۔ فرمانے لگے نہیں، یہ حکومت خود مصروفیت ہے، آپ نے بازاروں میں کام نہیں کرنا، آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے، اپنی ضرورت کے مطابق مال جو ہے وہ بیت المال سے لیا کریں۔ حضرات یہ باتیں بنی ہوئی ہیں مولویوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں کہ فلاں نے کہا میری تنخواہ کم کر لو۔ دنیا کے اندر یہ مثال اگر کسی نے پیش کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے۔ بیت المال سے وظیفہ لیتے، بیوی پیسے بچاتی، اپنی بیوی سے پوچھتے گھر کے خرچہ سے کوئی پیسہ بچا ہے،
وہ کہتی آنا 2 آنا بچا ہے، وہ بچا ہوا پیسہ بیت المال کے اندر دوبارہ جمع کروا دے۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام سے عہدہ طلب نہیں کیا۔ اگر یہ دنیا چاہتے، حکومتیں چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدے طلب کرتے، مال طلب کرتے۔ اب سنیے سب سے پہلی حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ، روزہ میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ مسکینوں کو کھلانا اور خود روزے رکھنا۔ آپ نے سوال کیا آج کے دن کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ جنازہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا آج کے دن تیمارداری کس نے کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے۔ فرمایا یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ بندہ جنتی۔ اب میں آپ کے دلوں پر دستک دینے لگا ہوں، بڑے بڑے مولوی مذہبی لوگ جنازے پڑھنے میں فیل ہیں، تیمارداری کرنے میں فیل ہیں، مسکینوں کو کھلانے میں فیل ہیں۔ بلکہ ہم مولویوں کے بارے میں ایک مثال مشہور ہے، جنہیں آپ کھادا مانگتے انہیں منگتے مارے ٹنگ کے، کہ یہ مانگ کر کھانے والے جو ہیں یہ فقراء کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، فی زمانہ بھی ہم جنازے پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تیمارداری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، کھانے کھلانے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، روزے رکھنے کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ آج 9 محرم ہے، آپ میں سے چند افراد نے روزہ رکھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ 10 کے روزے کا ثواب ہے، 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ صحابہ کرام 9 کا بھی رکھتے تھے، 10 کا بھی رکھتے تھے، تو اس میں وسعت ہے۔ آپ 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں، جو آج نہیں رکھ سکے وہ کل 10 کا روزہ رکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر کہا کرتے تھے کہ 10 کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور عاشورہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ابھی بھی آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ کل بھی روزہ رکھیں، ہفتے والے دن، اتوار، پھر سوموار۔ یہ جو روزے ہیں اسلام کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے ہاں کون سے ہیں؟ محرم کے روزے ہیں۔ کس کے مہینے کے روزے ہیں جی؟ محرم کے۔ چھوڑ دیں جی، تھوڑا سا وقت رہ گیا کہ چالو ہو جائے گی، جلدی پھر کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیت ہے؟ پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، دل کے اندر لوگوں سے الگ تھلگ ہونا۔ یہ الگ تھلگ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ الگ تھلگ ہونے کا مقصد ہے اللہ کے نبی کے اندر دلیری۔ اللہ تعالیٰ اس دلیری کو اور اجاگر کرنا چاہتے تھے، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ لِنُثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کا جو دل ہے وہ بڑا دلیر ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چروائی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے بھی چروائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چروائی۔ بکریوں کو چروانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر صبر، حلم، بردباری، کہ چرواہا جو ہے وہ جاگتے بھی سوتے بھی اپنے ریوڑ کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، کبھی ادھر سے سمیٹتا ہے کبھی ادھر سے سمیٹتا ہے۔ تو یہ خوبی جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام میں اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پڑھوں نا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے کر دبایا خوب،
آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جان نکل جائے، اتنا دبایا دل بند ہو جائے گا۔ اب میں نے وہ الفاظ تیزی تیزی سے پڑھنا شروع کر دیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آ گئے، سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ کی کچھ طبیعت بحال ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سنایا۔ تو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی 5 صفتیں بیان کی۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں نبی علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ نے بیان کی۔ اب صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو ایک قریشی سردار تھا ابن دغنہ، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا قریشی چودھری وڈیرا نمبردار تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ قوم کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس سردار نے کہا ارجع الی قومک، آپ اپنی قوم کی طرف چلیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جو 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی، وہی 5 خوبیاں قریشی سردار نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہاں پر میں 5 باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامنوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی کوئی جنسی آوارہ جو حرکت ہے، اس سے ہمارے پیارے نبی متخلہ بری پاک ہیں، آپ کی آنکھ نے بھی کبھی خیانت نہیں کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ نبوت کو قبول کرنے سے پہلے بھی اور نبوت قبول کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی رسول اللہ سے ملتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بھی ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، نہ زنا، بدکاری، نہ بے حیائی، نہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر بڑی عریانی فحاشی عام تھی، یہ اس گناہ سے بالکل پاک۔ حضرات، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی حرام چکھا بھی نہیں ہے۔ یہ جو حرام مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی حرام مال کو چکھا بھی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ ساری زندگی انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی طرح کبھی مال حرام کے ساتھ اپنے پیٹ کو آلودہ نہیں کیا۔ حضرات، تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ساری زندگی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا اور بیٹی نہیں کہا۔ مشرکین مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی شرک نہیں کیا۔ حضرات، اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جرم کیا ہے کہ جس جرم کی وجہ سے آج لوگ ان پر سب و شتم کرتے ہیں۔ میں اپنے خطبے کے آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں،
چھوڑ دیں نہ چلیں ٹھیک ہے، بس سامنے سے گزار لیں، کوئی بات نہیں۔ اہل تشیع جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کی ذات پر۔ 27 ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے خلافت کی ہے، 2 سال 3 ماہ ان کی جو خلافت ہے، کوئی واقعہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات کر سکے، نہ شخصیت سے اور نہ ہی ان کی خلافت سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف دنیا کا کوئی شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں نبی کریم سے بے وفائی کی ہو، نہ بے وفائی کا کہتے ہیں، نہ شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، جو وراثت ہے وہ مجھے دی جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو خوبی ہے یار لوگوں نے اس کو بھی عیب بنا دی ہے۔ اب خوبی کیا ہے کہ ایک طرف سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا اے پیاری بیٹی فاطمہ، آپ کے ابا کا فرمان ہے، انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو سننے کے بعد مطالبہ کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ مطالبہ چھوڑنے کو انہوں نے ناراضگی بنا لیا اور مطالبہ نہ کرنے کو انہوں نے کہا جی انہوں نے ابو بکر سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی خوبی ہے کہ انہوں نے بڑی سے بڑی شخصیت کی پرواہ نہیں کی، نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس پر قائم رہے، حدیث رسول کو بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں اگر یہ مال تقسیم کرنا حضرت ابو بکر کا جرم ہوتا، حضرت ابو بکر تو 2 سال خلیفہ رہے ہیں، حضرت علی کتنے سال خلیفہ رہے ہیں جی؟ 6 سال، 6 سال خلیفہ رہے ہیں۔ اگر یہ جرم حضرت ابو بکر کا ہے تو پھر اس سعادت جرم میں حضرت علی 6 سال تک برابر شریک رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنایا ہوا اعتراض ہے، فیبریکیٹڈ، مصنوعی، جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بے مثال شخصیت بنایا ہے، اور انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں کو ایک پلڑے میں ڈال لیا جائے تو اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تمام نبیوں کی تمام امتوں سے برتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پر زندہ رکھے اور انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔